حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخ کی خدمت میں 6 برس گزر چکے تھے۔ ایک دن مخدوم عالم نے فرمایا، بیٹا اشرف، اب ایسا وقت آ چکا ہے کہ تم مسرد ارشاد پر بیٹھ کر اپنا فیض جاری کرو اور لوگ تم سے استفادہ حاصل کریں۔ پھر آپ نے حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جونپور کی ولایت عطا فرما کر کے روانہ فرما دیا۔ حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشد و ہدایت کے لیے بنگال سے کئی شہروں کا گشت کرتے ہوئے شیراز ہند جونپور تشریف لائے۔ جونپور میں ان دنوں سلطان ابراہیم شاہ شرقی کی حکومت تھی اور سلطان ابراہیم شاہ شرقی علماء اور مشائخ سے بہت زیادہ عقیدت و محبت رکھا کرتا تھا، اسی لیے جونپور علماء اور مشائخ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جونپور پہنچے تو وہاں پر بادشاہ ابراہیم شاہ شرقی اور ملک العلماء حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی اور جونپور کے بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء صوفیہ نے آپ کا استقبال اور پرتپاک استقبال فرمایا، اور بہت سے لوگ آپ کے دست حق پرست پر بیعت بھی کی۔ خود بادشاہ ابراہیم شاہ شرقی آپ کا معتقد ہو گیا اور اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو آپ کے دست حق پرست پر بیعت اور مرید کروا دیا۔ شہ کونین کی ہے آل مختوم زمانہ ہے، بلند و بالا عظمت ہے شہنشاہ کچھوچا کی۔ جہاں میں جتنے اہل معرفت اہل تصوف ہیں انہیں ہر دم ضرورت ہے شہنشاہ کچھوچا کی۔ اور حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و معرفت سے بے حد متاثر ہوئے اور آپ کے معتقد ہو گئے۔ پھر حضرت مخدوم پاک جونپور سے روانہ ہوئے اور کچھوچا مقدسہ کی سرزمین پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس زمانے میں کچھوچا جونپور میں شامل تھا اور آج امبیڈکر نگر میں ہے۔ آپ نے وہاں پہنچ کر اس جگہ پر پڑاؤ ڈالا جس جگہ کی نشاندہی شیخ نے فرمائی تھی۔ حضرت شیخ مخدوم العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جگہ کو خاص کیا تھا جس جگہ آج مزار مقدس ہے۔ حضرت شیخ نے آپ کو ٹھہرنے کی خاص جگہ بتائی تھی کہ چاروں طرف سے پانی گھیرے ہوئے اور بیچ میں سوکھی زمین ہوگی، لیکن جس جگہ کی نشاندہی حضرت شیخ نے فرمائی تھی اس جگہ پر ایک جادوگر رہا کرتا تھا۔ اس جادوگر نے جب یہ سنا کہ یہ فقیر اس جگہ پر چلہ کرے گا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اپنی جادوئی طاقت سے اس نے چوٹیوں کو حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس وقت حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک نئے مرید جن کا نام حضرت جمال الدین راوت ہے وہ موجود تھے، تو آپ نے انہیں بلایا اور ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور مقابلے کے لیے اس جادوگر کے سامنے حضرت جمال الدین کو بھیج دیا، اور آپ نے بڑی بے باکی کے ساتھ اس کا مقابلہ بھی فرمایا۔ حضرت جمال الدین راوت نے جیسے ہی چوٹیوں پر نظر ڈالی ساری کی ساری چوٹیاں غائب ہو گئیں۔ جادوگر حیران ہوا، اس نے اپنے جادو کا دوسرا کرتب دکھاتے ہوئے حملے کے لیے شیر بھیجا، اور حضرت جمال الدین کی نظر جب اس شیر پر پڑتی ہے تو انہی چوٹیوں کی طرف وہ شیر بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر اس نے آخری حربہ استعمال کیا اور وہ یہ کہ اپنے چھڑی کو ہوا میں چھوڑ دیا اور وہ چھڑی ہوا میں اڑنے لگی۔ اتنا دیکھنا تھا کہ حضرت جمال الدین راوت نے مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عصا مبارک منگایا اور اس عصا مبارک کو ہوا میں چھوڑ دیا، اور عصائے مخدومی نے اس جادوگر کے چھڑی کو مار مار کر زمین پر گرا دیا۔ جادوگر نے جب حضور مخدوم پاک کی یہ کرامت دیکھی تو فوراً قدموں میں گر کر کے معافی مانگا اور تمام ساتھیوں کے ساتھ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضور مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسے تالاب کے کنارے جگہ عطا فرمائی اور اس کو اپنے طریقے سے ریاضت و مجاہدے میں مشغول فرما دیا۔ اب دھیرے دھیرے مخلوق خدا آپ سے فیضیاب ہونے کے لیے آنے لگی۔ آپ نے کچھوچا مقدسہ کے لیے پیشن گوئی بھی فرمائی تھی کہ آنے والے زمانے میں اس جگہ بڑی رونق ہوگی، اکابر روزگار، رجال الغیب اور بہت سے اولیاء اللہ یہاں آئیں گے۔ ابدال در پہ آئے، اوتاد سر جھکائیں، راہ صفا کا رہبر ولیوں نے تم کو مانا، اے اشرف زمانہ۔
ملت کے چاند تارے شیدائی ہیں تمہارے، انوار کا حرم ہے تیرا یہ آشیانہ، اے اشرف زمانہ۔